کیا آپ کو بھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ سب کچھ بدل رہا ہے اور آپ سمجھ نہیں پا رہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جیسے ایک عجیب سی بے چینی آپ کے دل میں گھر کر گئی ہو۔ وہ باتیں جو کبھی آپ جو سے بھر دیتی تھی اب بے رنگ لگنے لگی ہے۔ وہ رشتے جو کبھی بے حد قریب تھے اب دور محسوس ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا حال ہی میں آپ کے جذبات، آپ کی سوچ اور یہاں تک کہ آپ کا دوسروں کو دیکھنے کا انداز بھی بدل گیا ہے؟ جیسے کوئی اندیکھی طاقت آپ کو کسی راہ کی طرف کھینچ رہی ہے۔ یہ صرف وقت کی بات نہیں بلکہ یہ ایک اشارہ ہے کہ اللہ آپ کو جگا رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس بدلاؤ کو پہچانیں گے یا اسے نظر انداز کر دیں گے جیسے دوسرے نظر انداز کر دیتے ہیں؟ جب دنیاوی معاملات آپ کو خوشی نہ دے، یہ ایسا وقت ہوتا ہے انسان فضول وقت ضائع کرتا ہے۔ اس حالات میں آپ جتنا خود کو مصروف رکھتے ہیں ان چیزوں میں کو جانا چاہتے ہیں، لیکن پہلے جیسی خوشی نہیں ملتی۔ جن چیزوں سے پہلے خوشی ملتی تھی اب نہیں ملتی۔ پیارے اسلامی بہن بھائیوں، یہ محض اتفاق نہیں بلکہ یہ ایک اشارہ ہے کہ آپ کا دل بدل رہا ہے۔ اللہ جب کسی کو ہدایت دیتا ہے، ہدایت اللہ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے، اور جب اللہ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کے دل، سوچ اور رویے میں نمایاں تبدیلیاں آتی ہے۔ ان نشانیوں کو سمجھنا اور اس کی قدر کرنا ضروری ہے تاکہ بندہ اپنی ہدایت کو مضبوطی سے تھام لے اور مزید بھٹکنے سے بچے۔ گناہوں پر ندامت اور توبہ کی خواہش۔ جب کوئی شخص گناہ کرنے کے بعد بے چینی اور پچھتاوے کا شکار ہوتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں نور ہدایت پیدا ہو رہا ہے۔ اس کا دل بار بار توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے اور وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ عبادات میں دلچسپی اور تسکین محسوس کرنا۔ نماز، روزہ، ذکر، قرآن کی تلاوت اور دعا میں سکون محسوس ہونے لگتا ہے۔ پہلے اگر عبادت بوجھ لگتی تھی تو اب وہ دل کی خوشی اور سکون کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ وہ شخص نہ صرف فرض عبادت کی پابندی کرتا ہے بلکہ نوافل، تہجد اور ذکر اذکار کی طرف بھی مائل ہو جاتا ہے۔ بری صحبت سے دوری اور نیک لوگوں کی طرف جھکاؤ۔ انسان کو برے دوست، غلط محافل اور گناہ کے مواقع خود بخود ناپسند ہونے لگتے ہیں۔ وہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے اور ایسے دوستوں کی تلاش میں رہتا ہے جو اس کے ایمان کو مضبوط کرے۔ دنیا کے بجائے آخرت کی فکر بڑھ جانا۔ دنیا کی چمک دمک اور فانی لذتیں غیر اہم لگنے لگتی ہے۔ وہ اپنی زندگی کے فیصلے دنیا کے بجائے آخرت کی روشنی میں کرنے لگتا ہے۔ دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، نہ کہ دنیا و دولت کی۔ مشکل میں صبر اور اللہ پر بھروسہ۔ مصیبتوں پر مایوسی کے بجائے صبر اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی عادت بن جاتی ہے۔ اور تکلیف میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور دعا سے مدد مانگتا ہے۔ آزمائشوں کو سزا نہیں بلکہ اصلاح کا ذریعہ سمجھنے لگتا ہے۔ یہ تمام نشانیاں اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ہدایت دے رہا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ تبدیلیاں اپنی زندگی میں محسوس کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اس موقع کو غنیمت سمجھے، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے اور استقامت کے ساتھ اس راہ پر گامزن رہے۔ ہدایت ایک قیمتی تحفہ ہے اور اسے سنبھال کر رکھنا ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔